خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک الملک رب کائنات کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، اکیلا ہی مالک ہے، اکیلا ہی مشکلات کو حل کرنے والا ہے، اکیلا ہی ساری کائنات کے سکون کا، امن کا مالک ہے، اکیلی ہی وہ ذات ہے جس کے نام کی قسم اٹھائی جائے، اکیلا ہی وہ رب ہے جس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، دیگیں پکا کر تقسیم کی جائیں، بکرے چھترے ذبح کیے جائیں، اکیلا ہی وہ رب ہے جو ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ ہر طرح کی تعریف اسی رب کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کے نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ آج کے خطبہ میں اہل بیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ کی توفیق سے اہل بیت نبی علیہ السلام کے گھرانے کو کہا جاتا ہے۔ جس قدر آدمی اچھا ہو، زیادہ سمجھدار ہو، زیادہ قابل ہو، اسی قدر اس کے گھر والوں کو بھی لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ پاک نے دنیا میں کوئی اعلیٰ انسان پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کرنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نبیوں کے بھی سردار ہیں، فرشتوں کے بھی سردار ہیں، لوگوں کے بھی سردار ہیں۔ دنیا کی سرداری بھی اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی اور کل قیامت کے دن کی سرداریاں بھی اللہ پاک نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے گا۔ جس قدر نبی علیہ السلام کے نام سب سے اونچے ہیں، اسی قدر پیغمبر علیہ السلام کا گھرانہ سب سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان پاک سے فرما دیا، فرمایا اللہ پاک نے دنیا کے اندر میرے گھرانے کو، اللہ نے بنو ہاشم کو، قریشیوں میں سے بنو ہاشم کو اللہ پاک نے چنا ہے اور ساری کائنات میں اچھا خاندان وہ میرا خاندان بنا دیا۔ پیغمبر علیہ السلام وہ ہے جس کے اوپر اللہ پاک رحمتیں نازل کرتے تھے، سلامتیاں نازل کرتے تھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی علیہ السلام پر اللہ کی سلامتیاں اور رحمتیں نازل ہوتی تھی۔ جس قدر پیغمبر علیہ السلام سے اللہ محبت کرتے تھے، اسی قدر آپ کے گھرانے سے بھی اللہ پاک محبت کرتے تھے۔ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھانا بنا رہی ہے، پیغمبر علیہ السلام ان کے حجرہ میں ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ آپ کی بیوی ختیجہ ہے، آپ کی بہت خدمت کرتی ہے، آپ اس کو اللہ کا سلام دے دیں۔ نبی علیہ السلام پر اللہ کی سلامتیاں اور رحمتیں نازل ہوتی
اور نبی علیہ السلام کی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے لیے بھی اللہ کا سلام آیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، عائشہ اتانی جبرائیل، یہ جبرائیل فرشتہ آیا ہے، تجھے اللہ کا سلام کہتا ہے۔ اور اماں جی نے آگے سے کہا، میں بھی اللہ کے سلام کا جواب دیتی ہوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی اللہ کا سلام آ رہا ہے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا دولت مند ہو، بڑے سے بڑا نواب ہو، جب بھی دنیا سے جائے گا اس کی بیوی کے لیے عدت مقرر کر دی 4 مہینے 10 دن۔ اس کے بعد وہ جس سے بھی چاہے جب چاہے وہ شادی کر سکتی ہے 4 مہینے 10 دن کے بعد۔ پیغمبر علیہ السلام وہ بلند ہستی ہے کہ جب آپ دنیا سے گئے اللہ پاک نے قانون بنا دیا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ جس طرح ایمان والے آپ کو اپنی جانوں سے بھی اعلیٰ سمجھتے ہیں، اپنے آپ سے بھی اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور اسی قدر اللہ نے آپ کی بیویوں کو عزت دی ہے، یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قانون بنا دیا، لوگوں کسی کی بھی وفات ہو اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے، لیکن محمد کریم علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت وہ ہیں جس سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ جسمانی مائیں، ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں، قرآن نے ان کو ہماری مائیں کہا اور قانون بنا دیا، ہمارے پیغمبر دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ تمہاری اسی طرح مائیں ہیں جس طرح جسمانی مائیں ہیں۔ دنیا میں ہماری مائیں، ان کے اندر کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے انسانی ناطے سے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں وہ بلند و بالا ہیں، ان کے اعمال بھی اچھے ہیں، ان کی نیتیں بھی اچھی ہیں، ان کے کام بھی اچھے ہیں، اتنے اعلیٰ جب ہمارے پیغمبر علیہ السلام دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدقہ خیرات شروع کرتی تھی، اللہ کے نام کا دینا شروع کرتی۔ خادمہ نے کہا جب سب کچھ ختم ہو گیا، کہا اماں جی آپ نے بھی نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے بھی نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، اگر تھوڑا سا راشن بچا لیتے چلو اس کے ساتھ روزہ افطار کر لیتے۔ اماں جی نے آگے سے یہ نہیں کہا تو نے اس وقت کیوں نہیں کہا، اس کو ڈانٹنا شروع نہیں کر دیا، فرمایا اچھا اگر یاد آ جاتا تو کہہ دیتی تو رکھ لیتے، اب تو بھی پانی سے روزہ افطار کر اور میں بھی پانی سے روزہ افطار کرتی۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کی بلند سوچ اور بلند ان کے اعمال دیکھو۔ اماں جی کے پاس اگر کوئی عورت آتی کوئی چیز مانگتی، اماں جی اس کو اٹھا کر چیز دیتی، پیسہ روپیہ یا کوئی راشن اٹھا کر دیتی، وہ آگے سے شریعت کا حکم سمجھ کر جزاک اللہ کہتا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اچھا بدلہ دے، اماں جی آگے سے پلٹ کر کہتی اللہ پاک آپ کو بھی اچھا بدلہ دے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں کسی کی زبان سے یہ بدلے والا لفظ بھی نہیں سننا چاہتی تھی کہ اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کے بدلے ہمیں عطا کرے گا۔ بھائیو دوستو، نبی علیہ السلام کا گھرانہ
کتنا عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ رب کریم نے قرآن کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا بے شک اللہ نے فیصلہ کر لیا نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں پاک کر دے ہر طرح کی نجاستوں سے۔ اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے، اور پاک کر دینا، اللہ پاک نے ہر طرح سے تمہیں پاک اور صاف کر دیا۔ یہ سورہ احزاب ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ سپارہ یہاں سے پڑھ کر دیکھو، 22واں پارہ وہاں سے پڑھ کر دیکھو۔ اللہ پاک نبی علیہ السلام کی بیویوں کی بات کرتے کرتے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ بات فرمائی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، میرے رسول کی گھر والیوں نماز کی پابندی کرو، میرے رسول کی گھر والیوں تم نصاب کو پہنچ جاؤ تو زکوٰۃ بھی اس کی ادا کرنی ہے، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی کرنی۔ اماں جی اور آپ کی گھر والیاں، ہماری مائیں کتنی اللہ کی اطاعت، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرتی تھی۔ اماں عائشہ نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا، اس کا شوہر آیا، دروازے پر دستک دی، کہا بیٹی میں تیرا دودھ والا ابو آیا ہوں۔ اماں جی نے کہا ابھی اس کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ تجھے اندر آنے کی اجازت دینی ہے یا نہیں، ابھی واپس چلے جاؤ، میں نبی علیہ السلام سے پوچھوں گی، سوال کروں گی، پیغمبر علیہ السلام اجازت دیں گے تو آپ کو اندر آنے کی اجازت ملے گی، آپ میرے دودھ والے والد ہوگے تو آپ کو اندر آنے کی اجازت ملے گی۔ وہ چلا جاتا ہے، اماں عائشہ پیغمبر علیہ السلام سے سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فلاں عورت نے مجھے دودھ پلایا تھا، اس کا شوہر آیا تھا، میرا دودھ والا ابو، میں نے تو اس کو دروازے سے باہر ہی اس کو رخصت کر دیا، اب آپ اجازت دیں گے تو میں ان کو اندر آنے کی اجازت دوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جو جسمانی طور پر رشتے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ کے ساتھ بھی حرمت ثابت ہوتی۔ اس عورت نے تجھے دودھ پلایا ہے، وہ تیرا دودھ والا ابو ہے، اس سے تیرا پردہ نہیں، وہ تیرا والد ہے۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت اتنی زیادہ، نبی علیہ السلام کی اطاعت اتنی زیادہ تھی کہ ابھی مسئلے کا پتہ نہیں، اس بات کو روک دیا، اس کو وہاں پر ہولڈ کر دیا، نبی علیہ السلام سے سوال کیا اور پھر آگے عمل شروع کیا۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کی بات کرتے ہوئے ہی آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ نے تمہیں پاک کرنے کا ارادہ کر لیا اور تمہیں پاک اور صاف کر دیا ہے۔ اس بات سے آگاہی ضروری ہے۔ لوگ اس ایت مبارکہ کو پڑھ کر پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے داماد سیدنا علی کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن کا، حضرت حسین کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں یہ اہل بیت ہیں، اور لوگوں کو اسی طرح لگتا ہے کہ یہ الفاظ ان چاروں کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں اللہ پاک نے یہ تو پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہاں پر یہ الفاظ بیان کیے کہ میرے پیغمبر کے گھر والوں، اللہ نے تمہیں پاک اور صاف کرنے کا وعدہ کر لیا، ارادہ کر لیا ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ اہل بیت سب سے پہلے
نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں اور پھر بچیاں ہیں، پھر ان کی اولاد ہے، داماد ہیں۔ ہم ان کو اہل بیت سے باہر نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں جن کو اہل بیت قرآن نے کہا ان کو تم اہل بیت نہیں سمجھتے ہو، ان کو اہل بیت سمجھو، اور جن کو پیغمبر علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل کیا ان کو کہتے ہیں یہی اہل بیت ہے۔ اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے سیاہ رنگ والی چادر اوڑھی ہوئی تھی، حضرت حسن کو بلایا، چادر کے اندر چھپا لیا، حضرت حسین کو بلایا، چادر کے اندر چھپا لیا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، چادر کے اندر چھپا لیا، سیدنا علی آئے، چادر کے اندر چھپا لیا، اور یہ الفاظ پڑھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آسمان کی طرف چہرہ انور کر کے آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو اپنی چادر کے نیچے چھپا کر فرماتے ہیں اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ مطلب کیا؟ میری بیویوں کو اہل بیت آپ نے قرآن میں فرما دیا، اور میں نے ان کو چادر کے نیچے چھپا کر تیرے سے گزارش کر دی یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ ہم کہتے ہیں ظلم نہ کرو، بدبختی کی طرف نہ جاؤ، جو اہل بیت میں جو اہل بیت ہیں ان کو کہتے ہیں یہی اہل بیت ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت جن کو قرآن نے کہا ان کو اہل بیت سے نکالتے ہو۔ آؤ دیکھو ان کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی محبت ہم ان کے قائل ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک ران کے اوپر سیدنا حسن کو بٹھایا اور دوسری ران کے اوپر سیدنا اسامہ بن زید کو بٹھایا، اور اللہ کی طرف گزارش کی اللہ پاک یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ کریم تو بھی ان سے محبت فرما۔ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی بیان کرتا ہے، کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، میں آیا، سردی کا موسم تھا، میں نے چادر کو تھوڑا سا کھول کر دیکھا، گود میں سیدنا حسن بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں شہزادے پیغمبر علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے رب سے گزارش کرتے ہیں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ پھر احادیث کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام اپنی گود میں سیدنا حسن کو بٹھا کر سیدنا حسین کو بٹھا کر رب سے گزارش کرتے اللہ پاک ان میرے بیٹوں کی حفاظت فرما، اور میں اسی طرح اللہ آپ سے عرض کرتا ہوں جس طرح باپ ابراہیم علیہ السلام اپنی گود میں اسحاق علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو بٹھا کر تجھ سے گزارش کرتے تھے، ان کو تیری حفاظت میں دیتے تھے، اللہ پاک میں اسی طرح اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتا ہوا اپنے ان نواسوں کو تیری حفاظت میں دیتا۔ بھائیو دوستو، سیدنا اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام جب لشکر لے کر فتوحات کر کے واپس لوٹتے تھے مدینہ طیبہ میں، ہمیں خبر ملتی پیغمبر علیہ السلام سواری پر سوار ہوتے تھے، ہم بچے بھاگتے، سیدنا حسن بھی بھاگتا، حسین بھی بھاگتا،
سیدنا اسامہ کہتے ہیں میں بھی، جو ہم میں سے پہلے چلے جاتا آپ اس کو سواری کے آگے بٹھاتے، اور جو بعد میں پہنچتا اس کو اٹھا کر اس کے پیچھے بٹھاتے، پھر اس کو اٹھا کر اس کے پیچھے بٹھاتے۔ پیغمبر علیہ السلام تو صحابہ کے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے، اپنے بچوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام چوم رہے ہیں، ایک دیہاتی صحابی دور علاقے سے آیا ہوا تھا، دیکھا نبی علیہ السلام چوم رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چوما کرتے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے دلوں سے محبت نکال لی ہے تو میں کیا کروں؟ کیا مطلب سمجھایا؟ بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، بچوں کو چومنا، یہ اللہ کی طرف سے دل میں شفقت ہوتی ہے، دل میں پیار ہوتا ہے۔ اور صرف پیغمبر علیہ السلام اپنے شہزادوں سے محبت نہیں کرتے تھے، حضرت ابو بکر بھی ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، سیدنا عمر بھی ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ بخاری شریف کی پہلی جلد اٹھا کر دیکھو، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر عصر کی نماز پڑھائی۔ کب پڑھائی؟ جب پیغمبر علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے۔ اگر آپ ہوتے تو حضرت ابو بکر نماز نہ پڑھاتے۔ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، حضرت ابو بکر نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد سیدنا حسن نظر آئے، ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا، ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا، مسجد کے دروازے پر پہنچ گئے، سیدنا علی بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ اب دیکھو محبت کیسی ہے، حضرت ابو بکر سب کے امام ہیں، حضرت حسن نے بھی پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، حضرت علی نے بھی حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت ابو بکر سیدنا حسن کو اپنے کندھے پر بٹھایا، اور حضرت علی بھی ساتھ ساتھ۔ محبت ہوتی ہے تو بندہ بچوں کو اٹھاتا ہے نا، محبت ہوتی ہے تو جس کا بچہ کسی نے اٹھایا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے۔ حضرت علی ساتھ ہیں تو حضرت ابو بکر نے کندھے پر بٹھایا ہوا ہے، مسجد کے دروازے سے باہر نکلے گلی میں، اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں یہ شہزادہ حسن یہ میرے پیغمبر سے بہت زیادہ مشابہ ہے، یہ حسن میرے پیغمبر کے ساتھ بہت زیادہ ملتا ہے، اس کا چہرہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ ایک صحابی نے بیان کیا کہ چہرے سے لے کر چھاتی تک سیدنا حسن پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ زیادہ مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین زیادہ نبی علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اور ساتھ ہی سیدنا ابو بکر فرما رہے ہیں علی یہ شہزادہ تیرے ساتھ نہیں ملتا، یہ میرے پیغمبر کے ساتھ مشابہ ہے۔ مسکراتے ہوئے خوش طبع کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے بھی اس کو اٹھایا جس کو پیغمبر اٹھاتا تھا۔ حضرت عمر ایک دن آئے نبی علیہ السلام کے حجرے میں، تو پیغمبر علیہ السلام اس طرح گھوڑے کی طرح چٹائی کے اوپر، حضرت حسین آپ کی پشت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر نے حضرت حسین کو مخاطب کر کے فرمایا حسین بہت اچھی سواری ہے، کیا تیری قسمت ہے کہ نبی علیہ السلام کی پشت کے اوپر تو بیٹھا ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کہی
حسین بہت اچھی سواری ملی تجھے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر کو مخاطب کر کے فرمایا، عمر اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھا ہے۔ یہ محبت کا اظہار سیدنا عمر بھی کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام بھی کر رہے ہیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے یہ محبت کا اظہار بھی کیا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین میں سے ہوں رضی اللہ عنہم۔ اس حدیث پاک کا کون انکار کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایک حدیث کو پڑھ کر سن کر اسی کو نہ بیان کرتے رہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ پہلا پارہ قرآن کا اٹھا کر دیکھو، رب فرماتے ہیں ایک بات کو مان لینا اور باقی باتوں کو چھوڑ دینا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ اہل کتاب کا وتیرہ تھا، یہودی عیسائیوں کا کام تھا، ایک بات مان لی باقی چھوڑ دی۔ ہم کہتے ہیں ساری احادیث کو مانو، ہم کہتے ہیں سارے قرآن کو مانو۔ آپ کہیں گے یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہاں پر میرے تیرے رسول علیہ السلام نے، سید الاولین والآخرین علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین میں سے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا عباس مجھ میں سے ہے، میں عباس میں سے ہوں رضی اللہ۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا سلمان فارسی مجھ سے ہے، میں سلمان فارسی سے ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا بنو اسلم قبیلہ مجھ سے ہے، میں بنو اسلم قبیلے میں سے ہوں۔ یہ سارے ارشاد میرے پیغمبر علیہ السلام کے، حسنین کریمین کے نانا کے ارشاد ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہودی عیسائیوں کے ڈگر پر نہ چلو، ایک بات مان لی اور باقی چھوڑ دی۔ کامیابی اسی کی ہے جو قرآن کو سارے کو مانتا ہے، کامیابی اس کی ہے جو نبی علیہ السلام کی ساری احادیث کو مانتا بھی ہے اور اس کے اوپر ایمان بھی رکھتا ہے۔ بھائیو دوستو، صحابہ کرام بھی ان شہزادوں سے محبت کرتے تھے، پیغمبر علیہ السلام تو کرتے ہی کرتے تھے، شیخین بھی ان سے محبت کرتے۔ شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو۔ حضرت ابو بکر کی بات تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، حضرت عمر کی بات سن لو۔ جب ان کی دور خلافت تھی، ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا، کہنے لگا ابو جی جس طرح ہم جنگ میں جاتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح حضرت حسن جاتے ہیں، حسین جاتے ہیں۔ جس طرح ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں اسی طرح یہ بھی پڑھتے ہیں۔ تبلیغ کے کام ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین کا وظیفہ زیادہ ہے، میرا وظیفہ تھوڑا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر سیدنا عمر سے کہہ رہے ہیں۔ اس وقت جب حضرت عمر دور خلافت پر مراجمان تھے، کرسی پر مراجمان، پیغمبر علیہ السلام کے منبر پر، پیغمبر علیہ السلام کے مصلی پر۔ یہ غلط لوگ خود ہی جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں سیدہ کا حق انہوں نے کھا لیا۔ اس کا بیٹا تو شہادت دے رہا ہے کہ میرا وظیفہ تھوڑا ہے، حضرت حسین کا وظیفہ زیادہ ہے۔ تو سیدنا عمر نے یہ نہیں کہا تھا کہ تیرا بھی اتنا ہی کر دیتے ہیں، کہا حسین کا نانا دیکھ اور اپنا نانا دیکھ۔
حسین کا نانا دیکھ اور اپنا نانا دیکھ، حسین کی نانی دیکھ اور اپنی نانی دیکھ۔ سیدنا عمر نے یہ الفاظ کہے، حضرت عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے۔ بھائیو، ان کی آپس کے اندر اتنی محبتیں تھیں۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں نرم دل تھے، محبتیں کرنے والے تھے۔ بے ایمانوں نے باتوں کو پھیلایا ہے کہ ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں، کوئی دشمنیاں نہیں۔ قرآن کہتا ہے آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل تھے۔ اور جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئی، حضرت ابو بکر کی دور خلافت ہے، چارپائی پڑی ہوئی ہے میت والی، حضرت ابو بکر سیدنا علی کو فرماتے ہیں علی آگے کھڑا ہو، اپنی اہلیہ کا جنازہ پڑھا۔ حضرت علی نے تاریخ اسلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، پہلی جلد اٹھا کر دیکھو، جس بھی تاریخ کی آپ جلد اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو اسی میں سے ملے گا جب حضرت ابو بکر نے سیدنا علی کو فرمایا آگے بڑھ، اپنی اہلیہ کا نماز جنازہ پڑھا، تو سیدنا علی کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو اپنے مصلی کا بھی وارث بنایا، منبر کا بھی وارث بنایا۔ جو ہمارے پیغمبر کے مصلی کا وارث ہے وہ سیدہ فاطمہ کا جنازہ بھی وہی پڑھائے گا۔ حضرت علی نے پکڑ کر خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کو آگے کیا، اٹھا کر دیکھو کتابیں، سیدہ کا جنازہ پڑھانے والا کون ہے؟ اگر ان کی آپس کے اندر کوئی ناراضگی ہوتی تو سیدنا علی کبھی بھی ان کو جنازے کے لیے آگے کھڑا کرتا۔ باغ فدق اس کے لیے سیدہ آئی تھی کہ باغ فدق آگے سے حضرت ابو بکر نے ان کے بابا کا فرمان سنا دیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہمارا انبیاء کا مال وہ وراثت نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ اس میں وہ بیت المال میں جاتا ہے۔ جب سیدہ کو حضرت ابو بکر نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا دیا، پھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اتنے الفاظ ہیں، غلط لوگ، تخریف کار لوگ، اسلام کے دشمن لوگ، عبداللہ بن سبا کی ذریت، شمر کی اولاد کیا کہتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ بات کہی اپنی طرف سے بنا کر کہتے ہیں سیدہ ناراض ہو گئی، اس کے بعد ان سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ اپنی طرف سے، وہاں الفاظ پڑھ کر دیکھو، سیدہ نے جب نبی علیہ السلام کا فرمان سنا، وہاں الفاظ ہیں پھر کوئی بات نہ کی، یعنی اس کے بارے میں، باغ فدق کے بارے میں پھر کوئی بات نہ کی، نہ ناراضگی تھی، نہ کوئی بات کہی، کیونکہ جب جنازہ پڑھایا اس عمل نے بھی بتلا دیا نہ سیدہ کو ان سے کوئی ناراضگی تھی، نہ سیدنا ابو بکر کو ان کے ساتھ کوئی ناراضگی تھی، نہ سیدنا علی کو ان کے ساتھ کوئی ناراضگی تھی۔ بھائیو دوستو، قرآن کو دیکھیے، نبی علیہ السلام کے فرامین کو دیکھیے۔ آج کا خطبہ ہمارا یہ اہل بیت کے بارے میں، 12واں پارہ سورہ احزاب،
یہاں پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ الفاظ ہیں، پیچھے بھی دیکھو آگے بھی دیکھو، اللہ پاک نبی علیہ السلام کی بیویوں سے مخاطب ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو فرمایا اے اہل بیت، اے پیغمبر کے گھر والوں، پہلے بیویاں، پھر بیٹیاں، پھر ان کی اولادیں، پھر نواسے، داماد، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کون بے ایمان ان کو ان میں شامل نہیں سمجھتا؟ ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جس کو قرآن نے اہل بیت کہا ان کو تو پہلے اہل بیت مانو، جن کو شامل کیا ان کو تو ہم مانتے ہی مانتے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سب کو کتاب و سنت کی طرف لے آئے۔ یہ سلسلہ کہاں سے چلا؟ یہ تخصیص والا، سیدنا علی کو الہ کا درجہ دیا، سیدنا علی کو کہنے لگ گئے یہ تو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ سلسلہ کہاں سے چلا؟ ابو عامر یہودی جس نے مسجد زرار بنائی تھی اور پیغمبر علیہ السلام سے آ کر کہا کہ ہمارے گھر دور ہیں، وہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ وہاں پر آ کر 2 رکعتیں پڑھ دیں تاکہ ہم پھر وہاں نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ یہ بات کہی، نبی علیہ السلام جنگ تبوک کی تیاری کر کے کھڑے تھے، لشکر تیار تھا، آپ نے فرمایا میں جنگ تبوک سے واپس پلٹ کر آتا ہوں، پھر وہاں پر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں نفل ادا کروں گا۔ آپ یہ بات فرما گئے اور اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا مسجداً ضرارن۔ وہ تو خرابی والی مسجد بنائی ہے، آپ اس میں کبھی جا کر کھڑے نہ ہونا۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو منع کیا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا تو دیکھا وہاں پر انہوں نے گھاس پھوس رکھا ہوا تھا اور اندر جتنا حال تھا نا مسجد کا بنایا وہ سارا کنواں بنایا ہوا تھا، اوپر گھاس پھوس رکھا ہوا تھا۔ ابو عامر یہودی جو اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا اندر سے یہودی تھا، اس نے یہ پلان بنایا تھا کہ اس طرح کنواں کھودتے ہیں اور اس کو اوپر سے مسجد کی طرح بنا دیتے ہیں، اوپر گھاس پھوس رکھ دیتے ہیں، محمد کریم علیہ السلام آئیں گے، نعوذ باللہ پاؤں رکھتے ہی اندر گر جائیں گے، ہم اوپر سے پتھر مار مار کے نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیں۔ یہ پلان تھا ابو عامر یہودی کا۔ اللہ پاک نے وحی نازل کر کے اپنے رسول پاک کو بتلا دیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، وہی بات، اوپر لکڑیاں پڑی تھی، گھاس پھوس پڑا تھا، اٹھا کر دیکھا اندر کنواں تھا، اس کو پھر پیغمبر علیہ السلام نے آگ لگوائی، آگ لگوائی۔ اس عمل کے اوپر اور اس جگہ کے اوپر اللہ کی ناراضگی اتنی زیادہ کہ میرے رسول کو یہاں پر گرا کر نعوذ باللہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ ایک صحابی کہتا ہے جب اس کنویں کو ختم کیا تو اس کو دروازے وغیرہ لگا دیے تو آپ نے میری رہائش وہاں پر رکھوا دی۔ کہتے ہیں جب تک میری وہاں رہائش رہی کوئی مجھے بچہ وغیرہ کی مجھے پیدائش نہیں ہوئی، اللہ نے کوئی بچہ نہیں مجھے عطا کیا۔ جتنی دیر وہاں پر ہماری رہائش رہی وہاں سے ہم نے رہائش بدلی تو پھر اللہ پاک نے ہمیں بچہ عطا کیا۔ اس ابو عامر یہودی نے، بے ایمان نے اس طرح پلان بنایا تھا، اسی نے صحابہ کے اندر تخصیص شروع کی تھی۔ اور کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، لکھا ہوا موجود ہے۔ ابو عامر یہودی نے کہا تھا
علی کے اندر تو سچے الہ والی خوبیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ علی تو خلیفہ اول ہونا چاہیے تھا۔ پھر آگے اس کے موقف کو لے کر کون چلا؟ عبداللہ بن سبا، وہ لے کر چلا۔ پھر آگے جس کا بھی یہ موقف ہے اور قیامت تک جس کا یہ موقف رہے گا کہ سیدنا علی کے اندر سچے الہ والی خوبیاں ہیں اور سیدنا علی تو خلیفہ اول ہونا چاہیے تھا، جس کا بھی قیامت تک یہ موقف بنے گا وہ ابو عامر کی اولاد میں سے ہے، عبداللہ بن سبا کی اولاد میں سے ہے۔ ربنا تقبل منا